درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں بھی ذکر ہے اور بائبل میں بھی ذکر ہے، جب ان نے اپنا آسا پھینکا، اپنی لکڑی پھینکی تو لکڑی سانپ بن گیا۔ ان نے لکڑی میں جان ہی نہیں ڈالی، لکڑی کو سانپ بنایا۔ مطلب ویجیٹیبل کنگڈم سے اینیمل کنگڈم، پودوں سے جانور بنا دیا، جان بھی ڈالی اور لکڑی سے سانپ بنا، ڈبل میریکل۔ تو کیا آپ تسلیم کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو بولیں گے نہیں۔ اور آخری سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، زندہ اٹھایا گیا ہے، صرف ایک ہی پیغمبر کو زندہ اٹھایا گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے لوگوں نے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا۔ ان کے لوگوں میں یہ غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا تھے۔ ایک واحد پیغمبر سارے پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کے فالوورز نے، جن کے ماننے والوں نے کے درمیان یہ غلط فہمی تھی کہ ان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا تھے۔ تو کیونکہ وہ واحد پیغمبر تھے جن کے ماننے والوں کو غلط فہمی تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے، نعوذ باللہ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا گیا۔ تو کہ قیامت کے پہلے، قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے، کئی حدیث ہے، صحیح حدیث کے قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو کچھ نئی چیز نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیور آپ کے اوپر کمپلیٹ کر چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ بھی اسلام میں نئی چیز نہیں داخل کر سکتے اور کچھ چیز نکال نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے کچھ نئی چیز نہیں کہنے کے لیے، وہ امت محمد جیسے آئیں گے، اور وہ اسی لیے آئیں گے تاکہ وہ کرسچن لوگ سے کہہ سکے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو۔ وہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے، سورہ 5 آیت نمبر 116 میں وہ کہیں گے کہ میں نے کبھی، اللہ تعالیٰ آپ شہادت دو کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو، لیکن میں نے کہا عبداللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے۔ تو اسے اٹھایا گیا تھا زندہ، تو کہ وہ قیامت کے پہلے آ سکتے ہیں اور لوگوں کو، عیسائی لوگ کو یہ کہہ سکے کہ ان نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو، کیا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ ان سے یہ کہیں گے کہ آپ عبداللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی اور ربکم، جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے۔ اور یہ بائبل کے اندر بھی ذکر ہے اس کا، آپ گاسپل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے، وہ دن لوگ آ کے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا او لارڈ have we not done wonders and miracles in your name؟ یا عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے نام پہ کئی معجزے نہیں کیے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے get out from here, I don't even know you, you men of iniquity، آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ گنہگار لوگ۔ کس سے کہیں گے؟ عیسائی لوگ سے کہیں گا۔ جب وہ آ کے کہیں گے کیا اے مالک ہم نے آپ کے نام پہ کئی معجزے نہیں کیے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ گنہگار لوگ۔ اس کا مطلب وہ واپس آئیں گے عیسائی لوگ کو بتانے کے لیے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ یہ 5 سوال کا جو مختصر جواب ہے، اور آپ اس کا جواب چاہتے تو آپ اور علم کے لیے irf.net کے ویب سائٹ پہ جا سکتے، irf.net، آپ وہاں جائیں گے تو وہاں کمپیئرڈ ریلیجن کا سیکشن ہے، کرسچینٹی، ہندوازم، بدھزم، جینزم، بٹن کلک کرو، آپ کو جواب ملے گا، لیکن سب انگریزی میں۔ آپ کو انگریزی میں مشکل ہوتی ہے تو آپ کے دوست کو بہت سے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے۔ ہوپ آنسر دی کوسچن۔ irf.net، irf.net۔ کسی بات کا سوال کہ سعودی عربیہ میں میرے کیسٹ کہاں ملیں گے؟ میرے کیسٹ جدہ میں کئی دکانوں میں موجود ہے، ریاض میں بھی موجود ہے، اگر آپ چاہتے تو آپ فون نمبر ایڈریس لے سکتے۔ بھائی صاحب پوچھ رہے کہ انہوں نے ایک ایڈ دیکھی تھی جس کے اندر لکھا تھا کہ ٹریننگ کر رہے ہیں ہم ہر سال لوگوں کو ٹریننگ کرتے ہیں، یہاں کیسا آگے تو خالی 2-3 گھنٹے میں چلے جاؤں گا میں۔ ہم خصوصاً دنیا بھر سے لوگ کو چنتے ہیں جو فل ٹائم دائی بننا چاہتے ہیں،
اور 99 میں ٹریننگ پروگرام ہوا تھا جو ہم سارے دنیا کے اندر اشتہار دیے تھے کہ ہم ٹریننگ پروگرام کرنے والے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 28 ملکوں سے ہمیں اپلیکیشن آئے, اور ہم نے 19 لوگ کو 15 ملکوں سے چنا. سعودی عربیہ سے 3 تھے, ملیشیا سے تھے, سنگاپور سے 1 تھے, سیشل سے تھے, امریکہ سے تھے, بحرین سے, قطر سے, سری لنکا سے. الحمدللہ 19 لوگوں کو کم از کم 40 دن کے لیے ٹریننگ پروگرام تھا. ان کو ہم نے ٹرین کیے کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے, اور ان لوگ کو چنا جو لوگ آلریڈی دعوتی کام میں کام کر رہے ہیں. ہم کو نئے لوگ کو لے کے ٹرین نے, ہمارا ٹریننگ خصوصاً ان لوگوں سے تھا جو آلریڈی دائی تھے. ہم نے ان لوگ کو چنا جو آلریڈی فیلڈ میں تھے 10 سال سے, 5 سال سے. کچھ لوگ جو مدینہ سے فارغ تھے, کچھ ام القریٰ سے فارغ تھے, جو بحرین اسلامی سے فارغ تھے, جو امام تھے. جو لوگ دعوتی کام کر رہے تھے ہم نے انہیں ٹریننگ دی کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے. کیونکہ آج کے ریسرچ کے حساب سے جبھی بھی کوئی شخص پبلک میں تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر کا امپیکٹ جو پڑتا ہے آڈینس کے اندر, جو لفظ وہ کہتا ہے میٹر, صرف 60% ویٹ رہتا ہے. کتنا؟ 60%, 7%. جو تقریر کے لفظ رہتے اس کی کتنی وزن ہے؟ 60%. 93% ہے کس طریقے سے بات کرتا ہے, ماڈولیٹ کرتا ہے, ہاتھ ہلاتا ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, اونچا ہوتا ہے, نیچے جاتا ہے. اسی لیے میں نے پوڈیم کو سامنے سے ہٹایا. اب بول رہے کیوں یہ پوڈیم کو سامنے سے ہٹایا؟ کیونکہ میری باڈی بھی بات کر رہی ہے, میری ہاتھ بھی بات کر رہا ہے, میری آنکھ بھی بات کر رہی ہے, میرا جسم بھی بات کر رہا ہے. دس از کالڈ ایز باڈی لینگویج. ہم انہیں ٹریننگ دیتے کس طریقے سے دعوت دینا. ہم جب ڈاکٹر بننا چاہتے 5 سال MBBS کرتے, پھر پوسٹ گریجویٹ کرتے, انجینئر بننے کے لیے 4 سال, دائی بننے کے لیے کیا آپ کو اونر بننے گئے؟ تو اس کے لیے بھی الحمدللہ خصوصاً جو لوگ فل ٹائم دائی بننا چاہتے ان کو ہم ٹریننگ دیتے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے. اور اس سال مئی کے اندر ہم نے ہندوستان کے لوگ کو چنا تھا. کچھ لوگ حیدرآباد سے تھے, کچھ لوگ مدراس سے, کچھ کیرلا سے, کچھ دہلی سے, المختلف جگہ سے 25 لوگ کو چنا ہم نے اور ان کو ٹریننگ دی. sometimes ہمارا انٹرنیشنل ہوتا ہے جو ہم انٹرنیشنل کرتے. یہ بفور لاسٹ انٹرنیشنل ہوا تھا, لاسٹ نیشنل لیول پہ ہوا تھا, کبھی کبھی صرف بامبے میں ہوتا ہے, ڈپینڈ اپون دا ڈیمانڈ. دیٹس رائٹ. اور جب بھی ہم چنتے ہیں دائی کو, وہ دائی انگریزی بھی جانتا ہے, اردو جانتا ہے, یا تامل جانتا ہے, ملیالم جانتا ہے, تو ہم ان کو انگلش میں ٹریننگ دیتے, وہ اپنے گھر پہ جا کے لوگ کو ملیالم میں ٹریننگ دیتے ہیں, اردو میں دیتے ہیں, عربک میں دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام پھیلے اور اللہ تعالی ہمارے کام کو قبول فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو انگلش نہیں جانتے ان کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں. کچھ پروگرام ہوئے تھے جو اردو میں بھی ہوئے تھے, جو میرے ساتھی ہے ڈاکٹر شعیب نے کیے تھے 2-3 دن کے. لیکن ہم ان لوگ کو چنتے جو انگریزی اردو جانتے تو ہم ان کو انگریزی میں دے, وہ جا کے اردو میں کرے. اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ اردو میں ترجمہ کر چکے جو ٹریننگ پروگرام کا پورا, جو اپنے طریقے سے اردو میں ٹریننگ دے رہے. میری اردو اتنی فصیح ہے, آپ جانتے تو ممبئی کی اردو ہے, آئلہ گیلا آپ دیکھ رہے الحمدللہ. بیکاز ان نے بہت ان کی خواہش تھی اردو میں تقریر کروں, تو کیا میں عام طور پہ اردو میں تقریر نہیں کرتا ہوں, اردو میری فصیح نہیں. مجھے مینلی جو مہارت ہے انگریزی زبان پہ, اردو زبان بات کرتے ہندی اردو, لیکن ممبئی کی ہندی اردو تو پوری مکسچر ہے. ایک سوال ہے, آر دی اہل کتاب کرسچن جوز if they follow the religion will they go to heaven? اہل کتاب کی معنی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کتاب کے اوپر عمل کرے. کتاب کا معنی وحی, کتاب کے اور ایک معنی ہوتی ہے وحی. تو اس لحاظ سے جو بھی وحی میں فالو کرتا ہے وہ اہل کتاب ہے. اس لحاظ سے مسلمان میں اہل کتاب ہے. لیکن جب بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے اہل کتاب, وہ خصوصاً یہود و نصارے کے لیے ہے. اہل کتاب اور بھی ہم بھی اہل کتاب ہے, ہمارے پہ بھی وہی ہے, قرآن وہی ہے. لیکن کبھی بھی قرآن میں ذکر ہے اس کے خصوصاً اس کی معنی ہوتی ہے یہود و نصارہ. سوال ہے کہ یہ یہود نصارہ اپنے ریلیجن کے اوپر عمل کرے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ بے شک. وہ اگر برابر سے اپنے دین کے اوپر مکمل چلے تو جائیں گے, کیونکہ اگر آپ ان کے دین کے مذاہب کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں ذکر ہے کہ اللہ ایک ہی ہے, ان کے کتاب میں ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 verse number 18, in the book of Isaiah chapter number 29 verse number 12, in the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16, کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 verse number 14,
Gospel of John chapter number 15 verse number 26, Gospel of John chapter number 16 verse number 7, Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14. کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یہود اور نصارہ برابر سے اپنی کتاب پڑھے اور عمل کرے تو انشاءاللہ وہ مسلمان بنے گا اور انشاءاللہ جنت میں جائے گا.